السلام علیکم ناظرین۔ کبھی انسانی لبادے میں شیطان چھپا ہوتا ہے تو کبھی گدائی کے ملبوس میں ولی مل جاتے ہیں، لیکن عورت اللہ کی بنائی ایسی مخلوق ہے جس کو اس کی سادگی مظلوم بنا دیتی ہے۔ میں بھی ایک سادہ لڑکی تھی، رشتوں کے جال میں جکڑی ہوئی تھی، اور یہ رشتے مکڑے کے جالوں جیسے نرم مگر موت کے پنجوں جیسے بدنما تھے۔ لوگ مجھے اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی کہتی تھی، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نرم دلی نے لوٹ لیا کیونکہ رشتوں کا احترام کرتی تھی، ہر ایک کے رویوں کو اخلاص کی نظر سے دیکھتی۔ اس پر آشوب دور میں یہی میرا جرم بن گیا۔ میں حالہ سائمہ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی بیٹی فریحہ سے بہت اچھی دوستی تھی، وہ بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کے بھائی اشر کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، لیکن وہ اس مقصد رشتے کے لائق نہ تھا۔ کئی دنیں محسوس کر رہی تھی کہ جب اشر سے سامنا ہوتا وہ مجھ کو بدلی بدلی نگاہوں سے تکتا ہے۔ ایک روز موقع پا کر اس نے نازیبہ بات کہہ دی، مجھے دھچکا لگا۔ بس اس دن سے اس کو بھائی پکارنا ترک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ کی رضا سے خالہ سائمہ وفات پا گئی۔ فریحہ کا برا حال تھا۔ ان دنوں خالو سعودی عرب میں تھے۔ فریحہ نے اصرار کیا کہ چند دن میرے پاس رہو۔ وہ صدمے سے نڈال تھی۔ امی بولی یہ وقت اس پر کڑا ہے، تم اس کے پاس جاؤ۔ میرے رہنے سے وہ کافی سنبھل گئی، ہر دم ماں کا تذکرہ کرتی، رات کو بھی میرے ساتھ سوتی۔ اکیلے سونے سے اسے ڈر لگتا رہا، لیکن بات دل میں رکھ لی۔ خالو بر وقت نہ آ سکے، انہیں آنے میں دیر تھی۔ تبھی ایک روز اشر خود امی کے پاس میرے رشتے کی بات کرنے آ گیا۔ امی اس کی جرأت پر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ ایک بدقماش لڑکا تھا، باپ کی خون پیسے کی کمائی پر عیاشیاں کرتا تھا۔ انہوں نے اشر کو ڈانٹ دیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، ایسے ہی آرزو ہے تو کچھ کام دھندا سیکھ لو، اور اتنی کیا جلدی پڑی ہے، اپنے ابا کو تو آ لینے دو، خود ہی اپنے منہ میٹھا بنے آ چلو۔ پھر مجھ سے بولی، لو دیکھو تو اسے یہ منہ اور مسور کی دال، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ امی اس کے منہ پر تھپڑ لگائے، میں اس کے نگٹوں سے کروں گی شادی۔ مجھے غصے پر قابو نہ رہا اور نہ منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے، اس وقت تو منہ بسور چلا گیا۔ ہفتے کے بعد دوبارہ آیا، امی جان سے معافی مانگنے لگا کہ آپ کے بیٹے جیسا ہوں، میری جسارت بری لگی تو معاف کر دیجیے، ماں کے دل بڑے ہوتے ہیں۔ بھانجے کو امی نے معاف کر دیا۔ بات سن بھی درگزر ہو گئی کہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، دراصل جو کام بزرگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں انہیں کو سمجھتے ہیں، بھلا باپ کے ہوتے ہوئے خود رشتے طے کیے جاتے۔ اب جب اشر ہمارے گھر آتا میری جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس کے لبوں پر بڑی پر اسرار سی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس زیر لب مسکراہٹ کے پیچھے مستقل کے کتنے گاؤں کنہاؤں نے ارادے پوشیدہ ہے۔ فریحہ ہمارے گھر آئی تو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مانگی کہ آپ لوگوں سے پیار کرتا ہوں، تبھی ایسا کہہ دیا تھا کہ خدارا اس سے نفرت کرنا ابھی اس میں بچنا ہے، اسی لیے نادانی کر گیا۔ فریحہ کے کہنے پر میں نے بھی اشر کی طرف سے دل صاف کر لیا، سوچا اشر اتنا بھی برا نہیں ہے، خالہ کا بیٹا ہے، رشتہ ہی تو چاہتا ہے، اور رشتے کی آرزو گناہ تو نہیں۔ اس بیچارے سے کبھی بھی پیرو اس معاملے کو کافی دن بیت گئے، ہم سبھی اس بات کو بھول گئے اور پہلے جیسے ہو گئے۔ اشر آتا امی پیار سے بٹھا دیتی، چائے کا پوچھتی، وہ پہلے سے زیادہ مہذب ہو گیا۔ کئی بار وہ فریحہ کے ساتھ آیا، ہم کو بازار جانا ہوتا تو
اسے ساتھ لے جاتے۔ ایک دن امی گھر پر نہ تھی، عشر آ گیا، بولا جب فوراً تیار ہو جاؤ، میں تم کو لینے آیا ہوں، فریحہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ آیا تو میں خالہ کو لینے تھا، وہ گھر پہ نہیں تھی، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں امی کو آنے دو۔ میں نے جواب دیا، ان سے پوچھ لو پھر چلتی ہو، تب تک فریحہ کا کیا ہوگا، اس کے گردے میں شدید درد ہے۔ اچھلا رہی تھی۔ فریحہ کی تکلیف کا سن کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا۔ امی کو فون کرنا چاہا، کال نہ ملی تو میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور عشر کے ہمراہ چل دی۔ یہ میری سادگی تھی کہ اس پر اعتبار کیا۔ عاشر مجھے اپنے گھر لایا مگر وہاں کوئی نہ تھا، گھر خالی تھا۔ کہنے لگا فریحہ درد برداشت نہ کر سکتی ہوگی، چھوٹی بہن کو لے کر ڈاکٹر کے پاس خود ہی چلی گئی، شاید آؤ ہسپتال چلتے ہیں۔ کون سے ہسپتال؟ عاشر نے سوال کیا۔ گردوں کا ہسپتال۔ اس نے ایک مشہور ہسپتال کا نام لیا۔ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر ہم چل دیے۔ میں سبھی کہ وہ واقعی ہی مجھے کو ہسپتال لے جا رہے ہیں، لیکن یہ میری عام خیالی تھی کہ گاڑی میں ہی مجھے چکر آنے لگے اور میں اونگی میں جانے لگی۔ عشر نے اپنے گھر پر ریفریجریٹر سے ٹھنڈا مشروب نکال کر پینے کو دیا تھا، کیونکہ دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی تھی۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ مشروب جلدی جلدی حلق میں اتار لیا تھا۔ اس میں کوئی زر اثر نشہ ملا ہوا تھا کہ میں گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ گاڑی نہ جانے کون سی جگہ اور کس گھر کے اندر لے گئی۔ کن لوگوں نے مجھے گاڑی سے نکال کر کمرے میں لٹایا، کچھ نہیں پتا، لیکن جب ہوش میں آئی تو وہ اجنبی مرد ایک عورت میرے قریب موجود تھے، مگر عشر غائب تھا۔ ارد گرد دیکھا، پھر بستر سے اٹھ بیٹھی، پوچھا عشر کہاں ہے؟ ان میں سے ایک مرد نے کہا کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے خانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب ان کی باتیں سنی تو دنگ رہ گئی۔ مرد نے جواب دیا، عشر کو بھول جاؤ، وہ تم کو ہمارے حوالے نے کہا، دیکھو کیسی لڑکی ہے، چوڑا قیمت تو بہت لے گیا ہے۔ عورت بولی، ضرورت اچھی ہے لیکن اس پر بہت محنت کرنی پڑے گی، تم نے خواہ مخواہ اتنے پیسے دے دیے۔ مجھ کو چکر آ رہے تھے، آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، اوپر سے ان کے بول کان پیٹ رہے تھے۔ اسے ہوش میں لاؤ، کب تک اس کے پاس چڑھے بیٹھے رہو گے؟ قابو کرنا ورنہ راستے میں شور مچا دے گی۔ اس فقیر پر میں نے نہ جانے ہوئے بھی آنکھیں کھول دی۔ لڑکی کیا وہ تیرا یار تھا؟ یہ سوال ہی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو کافی تھا۔ نہیں، وہ میرا بھائی تھا، سگی خالہ کا بیٹا۔ سرپا آنسو بن کر جواب دیا، اللہ اللہ۔ عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیا زمانہ آ گیا ہے، پیسے کی خاطر لوگ رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ شریفوں کا یہ حال ہے اور ہم کو برا کہتے ہیں۔ لڑکی، وہ تیرا بھائی تھا یا جو بھی تھا، تجھے بھی بچ گیا ہے۔ میں پوری طرح ہوش میں آ چکی تھی، مگر یہ سنتے ہی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے پانی میرے چہرے پر ڈال دیا۔ ہوش میں آنا نہ چاہتی تھی، نیم خوابی کی سی کیفیت میں سوال کیا، آپ لوگ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ ڈرو مت، اب ہم ہی تیرے اپنے ہیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اگر تو ہمارا کہ مانے گی، آرام سے ہمارے پاس رہے گی، عیش کرے گی، چل اٹھ جا اب، شاباش۔ مرتا کیا نہ کرتا انہیں کے رحم و کرم پر تھی۔ گراج میں گاڑی موجود تھی، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر یہ ایسی جگہ لے آئے کہ یہاں کے تصور سے ہی شریف لڑکی کی جان نکل جاتی ہے۔ کنکروں کی جھنکار اور طبلے کی تاب سنتے ہی میرے روح فنا ہونے لگی۔ اب ساری
میری نگاہوں میں فلم کی طرح چلنے لگی۔ اشر نے اپنے بے عزتی کا ایسا بیناک انتقام لیا کہ عورت مجھے تسلیاں دے رہی تھی۔ ہم جو بھی ہیں اب تمہارے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ آخر کار میں نے کہا کیسے نہ گھبراؤں، میں ایک شریف گھرانے لڑکی ہوں۔ میری ماں پریشان ہو گئی، اب وہ کہاں گئی ہے؟ ہماری بیٹی جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک جائیں گے تو خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ تسلی رکھو۔ بیٹی جانتی تھی یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، کہیں تسلی رکھتی۔ یہاں کا ماحول صاف چغالی کھا رہا تھا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ مجھے برائی پر اکسانے لگے، رام کرنے کو پیار اور جمکار سے کام لینے لگے۔ میں سک کر من کرتی مجھے جانے دو اور میری سکیاں کنکروں کی جنکار میں گم ہو جاتے۔ آخر وہ لوگ میری ہٹ درمی سے تنگ آ گئے تو سر شام ہی پانی میں کچھ ملا دیا اور مدہوشی میں کسی کے حوالے کیا۔ اوپر والدین کا برا حال تھا۔ اشر کے ساتھ کسی نے جاتے نہ دیکھا تھا، اس پر تو شک کا سوال ہی نہ تھا۔ وہ مطمئن تھا، امی ابو کے دکھ میں برابر کا شریک بنا ہوا تھا، میری تلاش میں مدد کر رہا تھا۔ ہماری ہمدردی کے معاملے میں وہ سب سے آگے تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کیا دیرا اس کا ہے۔ ادھر جب مجھے ہوش آیا، ایک اجنبی کی خوابگاہ میں تھی۔ اس شخص کا ضمیر زندہ تھا کہ مجھ سے سوال کیا، تم کو بے ہوش کر کے لائے تھے، سچ سچ بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ میں نے رو رو کر تمام داستان اس کے گوش گزار دی۔ اس نے کہا رو مت، میرے پاس خریدنے کو بہت روپیہ ہے، کوئی دوسری خرید لوں گا، مگر تم شریف اور باعصمت لڑکی ہو، تم کو بے آبرو نہیں کروں گا۔ وہ ایک پولیس افسر کا بیٹا تھا، شاید کہ اس کی رگوں میں شرافت کا خون تھا۔ وہ مجھے میرے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا، بولا ان لوگوں سے میں نمٹ لوں گا، تم اپنے گھر جاؤ، پھر کبھی بغیر والدین کو اطلاع دیے گھر سے قدم مت نکالنا۔ چند دنوں کی غیر حاضری میں روتے روتے ماں کی آنکھیں خشک ہو گئی تھی، باپ کی کمر جھک گئی تھی۔ ان کو لوگوں کی طرح طرح کی باتوں نے الگ پریشان کیا تھا۔ کوئی کہتا تھا بھاگ گئی ہے، کوئی کہتا تھا کہ کسی نے اغوا کیا ہے۔ ماں باپ ہر کسی سے میرے کردار کی پاکیزگی کی قسمیں کھاتے تھے، مگر دنیا بہت ظالم ہے، کون کسی کی باتوں کا اعتماد کرتا ہے۔ ماں تھی کہ زمانے بھر کی لعن طعن سن کر بھی ہر وقت میری سلامتی سے واپس گھر لوٹ آنے کی دعا کر رہی تھی۔ سچ کہتی ہوں کہ ماں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ انہی کی دعاؤں تھے جو میں 15 دن بعد صحیح سلامت لوٹ آئی تھی۔ اس شخص نے جو برائی خریدنے وہاں گیا تھا، فرشتہ بن کر مجھے میرے ماں باپ کی دہلیز پر اتار گیا تھا۔ دروازہ ابو نے کھولا، ان کو دیکھتے ہی میں دڑام سے گر گئی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر کے اندر لائے، ماں نے دوڑ کر گلے لگایا، پانی پلایا، پوچھا بیٹی کہاں تھی، کیا ہوا تھا، ساری بات سچ سچ بتا دے۔ اتفاق کہ جب میں گھر آئی، محلے کا ایک نوجوان جو اشر کا دوست تھا، اس نے مجھے گھر جاتے دیکھا لیا اور اسی لمحے اشر کو فون پر بتایا کہ تمہاری گمشدگی کزن گھر پہنچ گئی ہے۔ کوئی آدمی اپنی بڑی سی گاڑی میں اسے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں آ گئی ہوں تو ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا ہے۔ اب فریحہ اپنے گمشدہ بھائی کو روتی تھی اور میں اپنی گمشدگی کو، جس کا ذمہ دار اس کا چہتا بھائی تھا۔ والدین مجھ سے پیار کرتے تھے، ان کو یقین تھا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، مگر محلے داروں کے لیے گمشدگی کے بعد میری آمد ایک
بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جو کمی نصیب کے تھے وہ بہانے سے تونا زنی بھی کر جاتے تھے۔ خاص طور پر ہمارے رشتہ دار، سچ کہا گیا ہے کہ رشتہ دار تمہارے لیے اقرب یعنی بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ مجھے ان دونوں ایسا لگتا تھا جیسے ہر کوئی میرے وجود سے نفرت کرتا ہے۔ اب میرا رشتہ کیا ہونا تھا؟ بہنوں کے رشتوں بھی محال ہو گئے۔ مجھ سے والدین کا دکھ دیکھا نہ جاتا تھا۔ تبھی ایک روز میں نے وہ پرچہ ڈھونڈا جس پر اس شخص نے اپنا فون نمبر لکھ کر میرے پاس پرس میں ڈال دیا تھا۔ اس کا نام منیب تھا۔ اس نے کہا، میں منتظر تھا کہ تم مجھے کم از کم شکر کا فون تو کرو گی۔ میں نے جواب دیا، اے مہربان شخص، میرے احسان ہی اب بحال ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا حادثہ مجھ پر پتا ہے۔ سوچتی ہوں کیسے زندہ رہی۔ اللہ کی مہربانی کا شکر تو ساری عمر ادا کرتی رہی، تب بھی ادا نہیں کر سکتی کہ اس نے مجھے دلدل سے کیسے تمہارے ذریعے نکال دیا اور جہنم میں عمر بھر گرنے سے بچا لیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ محب نے پوچھا۔ ارادہ کیا کرو گی؟ میں خواب تک نہیں دیکھ سکتی۔ لوگ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں، لیکن ان کو یہ کوئی نہ بتائے کہ تمہارے ساتھ کیا صنع ہوا ہے، ورنہ وہ رشتے پر آمدہ نہیں ہوں گے۔ روز ہی امی پوچھتی ہے کہ کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ۔ اب ان کو بتا دوں گا کہ ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن قصہ کچھ اور کڑا نہ پڑے گا۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری خاموشی میرا جواب تھی۔ منیب جیسے نیک فطرت محسن کو انکار کرنا حماقت تھی۔ ان کے گھر والے آ گئے تھے۔ امی ابو کو بتا دیا تھا کہ یہ وہی محسن ہے جس نے میری عزت اور زندگی بچائی ہے۔ انہوں نے آنے والے کی بہت آؤ بکت کی اور سر آنکھوں پر جگہ دی، رشتے کی حامی بھر لی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر بہت خاموشی سے میرا منیب سے رشتہ ہوا اور شادی کی تاریخ تک والدین نے سب کچھ پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ یہ سبھی لوگ فرشتہ صفت میں بیٹا اچھا تھا تو والدین اس سے زیادہ اچھے تھے۔ منیب کہتے تھے، پہلی بار جوانی میں غلطی ہوئی کہ اس جگہ گیا، شاید اللہ تعالیٰ کو تمہارا بچاؤ اور ہمارا عملاپ منظور تھا۔ نہ پہلے کبھی گیا اور نہ آئندہ بھی جاؤں گا، جیسے چاہے قسم لے لو۔ آج میں اور منیب خوش محرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں اور ہم کینیڈا میں رہتے ہیں۔ یہاں کسی کو ہمارے ماضی کا علم ہے اور نہ لوگوں کی باتیں ہمارے تعاقب کرتی ہے۔ فریحہ کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کے ناگہبار بھائی اشر کا اب تک کسی کو علم نہیں تھا کہ کہاں دفن ہو گیا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اگر زندہ ہے تو میری نظر میں مردوں سے بدتر کہ عمر جب تک زندہ ہے اپنوں سے ملنے نہیں آ سکتا۔ جو اپنوں کے ہوتے ہیں نہ مل سکتا ہے، وہ تو جیتے جی مر ہی جاتے ہیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔